بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے غزوہ ہند کیا ہے اور کب ہوگا احادیث کی روشنی میں۔ اس غزوہ کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ کب ہوگا، کس زمانے میں ہوگا، اس کی کوئی تخصیص نہیں، بس کفر کے خلاف جد و جہد جاری رکھنے کا اشارہ ہے۔ اس کا وقوع کب ہوگا یہ دین کے مقاصد میں سے نہیں ہے، نہ اس پر دین کا کوئی حکم موقوف ہے، پر ہر دور میں چاہیے کہ دین محمدی کی سربلندی کے لیے اپنی تبلیغ اسلام کو جاری رکھا جائے۔ اگر زمانہ بتا دیا جاتا تو لوگ اس وقت کی نوعیت کو بالکل نہ سمجھ پاتے اور جنت سے محروم ہو جاتے۔ جس بھی وقت یہ جہاد شروع ہوگا تب ہر مسلمان کو اس میں شمولیت اختیار کرنی چاہیے، ورنہ منافق کے درجے پر بھی جا سکتا ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت کے مطابق اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ وہ خاص غزوہ ہند جس کی فضیلت ہے وہ عیسیٰ کے زمانے میں وقوع پذیر ہوگا، یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جب عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا اس وقت ہی غزوہ ہند ہوگا۔ بہت سے غزوہ کی شکل میں اقوال میں قول پیش کیے گئے ہیں کہ اسلام کی ابتدائی اور وسطی دور میں غزوات پائے گئے، جن کی بنا پر ہندوستان ایک عرصہ تک دارالسلام بنا رہا، وہاں اسلامی حکومت قائم رہی۔ یہ غزوہ ہند کا مسواک ہے، جس میں بالخصوص محمد بن قاسم اور سلطان محمود غزنوی کی معرکہ آرائی قابل ذکر ہے۔ بات کے مطابق جو ہند کا ذکر آیا ہے اس میں سے خاص ہندوستان سے مراد نہیں بلکہ ہندوستان کی طرف کے علاقے بصرہ اور اس کے پاس کے علاقے ہیں۔ اس کی تائید آثار صحابہ سے ہوتی ہے۔ ہم لوگ ہند سے بصرہ مراد لیتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں میں مستور ایک جہاد ہے جس کے مطابق چند احادیث موجود ہیں۔ ان پیشین گوئیوں کے مطابق برِ صغیر میں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ایک جنگ ہوگی جس میں مسلمان فتح یاب ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے دوست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیان کیا، اس امت میں سندھ و ہند کی طرف لشکروں کی روانگی ہوگی۔ اگر مجھے ایسی مہم میں شرکت کا موقع ملا اور میں اس میں شریک ہو کر شہید ہو گیا تو ٹھیک، اگر غازی بن کر واپس لوٹ آیا تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہوگا۔ امام نسائی نے اسی حدیث کو اپنی 2 کتابوں میں نقل کیا ہے، جس کا مفہوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں میں اپنی جان و مال اس میں خرچ کر دوں گا، اگر قتل ہوا تو میں افضل ترین شہداء میں شمار کیا جاؤں گا، اگر واپس لوٹ آیا تو میں آزاد ابو ہریرہ ہوں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام سبحان رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں میری امت میں 2 گروہ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آگ سے محفوظ کر دیا ہے۔ ایک گروہ ہندوستان پر چڑھائی کرے گا اور دوسرا گروہ عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت میں ہے کہ ان سے مروی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کا ذکر فرمایا، ضرور تمہارا لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا، اللہ ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ مجاہدین ان کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں ڈال کر لائیں گے اور اللہ ان کی مغفرت فرما دے گا۔ پھر جب وہ مسلمان واپس پلٹیں گے تو عیسیٰ کو شام میں پائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس وقت میرا دل چاہے گا کہ میں ان کے پاس جاؤں اور بتاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ مسکرائے، بہت زیادہ مشکل بولا، بہت زیادہ مشکل۔ ابتدائی دور میں جو جنگیں فارس سے ہوئیں ان میں سے، مگر ابھی ان سے پہلے امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، ان کے دور میں یہ معرکہ ہوگا۔ ایک جماعت ہندوستان میں جہاد کرے گی اور فتح نصیب ہوگی۔ جب وہ مال و غنیمت لے کر واپس لوٹے گی تو عیسیٰ علیہ السلام کا ملک اور شام میں نزول ہو چکا ہوگا۔ مفتی رفیع عثمانی صاحب فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات دور کی علامت ہے۔ دوسری قسم فرمایا درمیان کی علامت ہے، یعنی فتنہ تتار کا آنا جس نے پورے عالم اسلام کو زیر و زبر کر ڈالا۔ یہ تقریباً 6 7ویں ہجری کی بات ہے کہ جب چنگیز خان نے بغداد کی
दारुल-हुकूमत की ईंट से ईंट बजा दी थी। मुसलमानों को कहीं का न रहने की सूरत हाल में डाल दिया था। उस वक़्त 2 मुल्क बचे थे, एक मिस्र और दूसरा हिंदुस्तान, क्योंकि इन दोनों जगह पर अल्लाह वालों की हुकूमत थी, इसलिए ये बच गए थे। इमाम महदी का ज़हूर होगा जब क़यामत की अलामत होंगी, कत्ल व गारत आम हो जाएगी, शराब आम हो जाएगी, ज़ना खुल्लम खुल्ला होने लग जाएगा। लोग इस तरह से कत्ल होंगे कि कत्ल करने वाले को भी न पता होगा, न कत्ल होने वाले को पता होगा। मुसलमानों में झूठ और झूठ की तरह बढ़ चुकी होगी और झूठ आम होगा, नाच गाना आम होगा। उस ज़माने के हुक्मरान दज्जाल होंगे। फिर गज़वा हिंद लगेगा। और इस मामले में पाकिस्तान का क्या किरदार है? पाकिस्तान हिस्सा लेगा और हिंदुस्तान के साथ गज़वा हिंद पाकिस्तानी अफवाज करेगा, क्योंकि इस वक्त तुर्की और सऊदी अरब बढ़ चुके हैं और बड़ा किला इस्लाम में पाकिस्तान है। उम्मीद है कि अल्लाह अफवाज पाकिस्तान को ये शर्फ बख्शेगा, गज़वा हिंद में पाकिस्तान को फ़तेह नसीब फरमाएगा। नाज़रीन, हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो बनाते रहें, मालूमात देते रहें। अस्सलाम वालेकुम।